مجھے سب پتہ ہے سازش میں کون کون ملوث ہے، ملک اور قوم کو نقصان نہ پہنچے اس لیے چپ ہوں۔ ہراساں کیا گیا تو سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ جگہ پر رکھی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو قوم کے سامنے آ جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا اعلان، کہا ان کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے۔ عارف حمید بھٹی، ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم اور معید پیرزادہ سمیت سینئر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ایک کرپٹ سیٹ اپ لایا گیا ہے جس نے مہنگائی کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ کراچی میں مانسون برسنے لگا۔ اورنگی ٹاؤن، نارتھ کراچی، گلشن حدید، گلشن معمار اور ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ کچھ دیر کی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی قلی کھول دی۔ KMC آفس، گرو مندر، پریس کلب سمیت مختلف سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ بارش سے سندھ اسمبلی کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی۔ اپوزیشن ارکان کی پانی ٹپکنے کی شکایت۔ قائم مقام اسپیکر ریحانہ لغاری نے کہا آپ پر یہ چھت نہیں گرے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہلکی بارش کا سلسلہ آج رات تک وقفے سے جاری رہے گا۔ عید کے تینوں دن بھی بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 2 خواتین اور بچی سمیت 7 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ کوئٹہ کے علاقے فیض آباد میں ڈوبنے والی خاتون اور بچے کی تلاش جاری۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس ڈیم میں بھی ایک شخص ڈوب گیا۔ خزدار میں سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک شخص جاں بحق۔ عید قربان کے لیے لائے گئے جانور بھی شدید بارشوں سے نہ بچ سکے۔ متعدد مویشی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ مختلف علاقوں میں بارشوں سے درجنوں مکانات منہدم، کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سبی میں دریائے ناڑی میں طغیانی، درمیانے درجے کا سیلاب۔ گوادر میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ایبٹ آباد میں نیلم پوائنٹ پر مقامی لوگوں نے سیاحوں کو دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارشیں، جل تھل ایک ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 60 ملی میٹر تک بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ اسلام آباد کے سیکٹر H13 میں برساتی نالے کی دیواریں ٹوٹ گئی، پانی گھروں میں داخل، گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ کورنگ نالے میں 4 بچے پانی میں پھنس گئے، ریسکیو اور پولیس نے بچوں کو ریسکیو کیا۔ وزیر اعظم کی شاباش، کہا ریسکیو اہلکاروں کو فرض شناسی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ راولپنڈی میں بھی سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ نالا لئی میں پانی کا بہاؤ کٹاریا کے مقام پر 12 فٹ اور گوال مندی کے مقام پر 8 فٹ ہو گیا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے دستے پہنچ گئے۔ باغوں کے شہر لاہور میں بھی ابر رحمت برس پڑا۔ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس۔ DG ملٹری آپریشنز کی کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر بریفنگ۔ طالبان سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے ارکان بھی موجود۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی سے متعلق اظہار خیال کیا۔ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال اور دیگر متعلقہ معاملات ایجنڈے میں شامل۔ FATF کی شرائط پر عمل درآمد کی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات صدارتی چیمبر میں ہوئی۔ ملاقات میں قومی اور داخلی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آج کے اجلاس کے ایجنڈے پر بھی گفتگو۔ ضمنی انتخاب سے قبل حمزہ شہباز کا ریلیف پیکیج۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، کہا PTI حمزہ شہباز پر شدید نوعیت کے تحفظات رکھتی ہے۔ حمزہ شہباز نے عدالت عظمیٰ کے واضح احکامات اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کو پیروں تلے رون دیا۔ حمزہ شہباز نے دھاندلی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت عظمیٰ نے پنجاب کو بحران سے بچانے کے لیے ایک فارمولا دیا۔ کہا گیا ضمنی انتخاب کے صاف، شفاف اور آزادانہ انعقاد پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ سزا یافتہ مریم نواز ضمنی انتخابات کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہیں۔ محنت کریں، حسد نہ کریں، مریم نواز کا فواد چودھری کو جواب۔ ٹویٹ میں کہا پنجاب میں غریب کو مفت بجلی دینے کے اقدام کو عدالتوں میں لے جانے کے بجائے خیبر پختونخوا کے ناداروں کو بجلی مفت فراہم کریں، یا پھر خیبر پختونخوا حکومت کو فتنہ خان کو پالنے کے لیے اور اس کا خرچ اٹھانے کے لیے رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہانہ 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے خاندانوں کے لیے بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان نہایت خوش آئند ہے۔ غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا
हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को तलब। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदारत करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर परवेज इलाही का कहना है, दोनों पार्टियों को कहते रहे पंजाब असम्बली का चैम्बर ही अहम जगह है। पंजाब असम्बली के अलावा अब किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करा सकते। ये लोग असम्बली के अलावा कहीं भी बैठेंगे वो बेमानी होगा। आइन, कानून और असम्बली के तकद्दुस का बेड़ा गर्क किया, इसे बहाल करना है। वज़ीर आला के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन भी कराएंगे। हम बराबरी के लिहाज से अपना किरदार अदा करेंगे। अगर कोई पंजाब असम्बली नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। जामिया कराची धमाके में पड़ोसी मुल्क मुलविस था। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। शारी बलोच को मक्कारी के साथ नफ्सियाती जाल बिछाकर फंसाया गया। तहकीकात में खातून के साथियों की निशानदेही हुई, जिसके बाद कलअदम BLA के स्लीपर सेल कमांडर को माड़ीपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत की सतह पर इस मुल्क से एहतजाज किया जाएगा। वाक़े में मुलविस सहूलतकारों को भी सामने लाएंगे। दहशत गर्दों का टेलीग्राम के जरिए राब्ता हुआ। तकरीबकार ग्रुप ने खवातीन और तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम हमले के बाद बलोचिस्तान भाग गया था। दहशत गर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। MK रहनुमा बाबर गौरी का 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत को बताया कि बाबर गौरी को इश्तिआल अंगेज तकारीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। मुलजिम पर इश्तिआल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने का इल्जाम है। मुकदमे में मजीद तफ्तीश करनी है। दौरान समाअत बाबर गौरी की अद्वियात की फराहमी की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अदालत पेशी के बाद GNN ने बाबर गौरी से सवाल किया कि आप पर सौलत मिर्जा ने शाहिद हामिद के कत्ल के अहकामात देने का इल्जाम लगाया है। बाबर गौरी ने कहा कि तमाम इल्जामात मुस्तरद करता हूँ, अगर झूठा होता तो वापस न आता। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। PTI के रुकन होते हुए आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। जब आपकी जमात ने इजलास से बॉयकॉट किया तो आपने शिरकत क्यों की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इन्हिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी है। मुनहरिफ अरकान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की थी। PTI के उम्मीदवार परवेज इलाही ने इंतखाब के रोज़ इजलास का बॉयकॉट कर दिया था। अदालत ने मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नून लीग को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक पर जोर। इमरान खान ने कहा सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। इससे आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारियों को फरोग मिलता है। गरीब मुल्कों से लोग अमीर ममालिक में हिजरत करते हैं, जो खुद तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए चैलेंज पैदा करती है। अदलो इंसाफ का तकाजा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इकदाम करें। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। वज़ीर आज़म की बिजली 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 मराहिल में होगा। पहले मरहले में 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफा 1 जुलाई से हो गया। दूसरे मरहले में इतना ही इजाफा 1 अगस्त से होगा। तीसरे मरहले में 91 पैसे फी यूनिट इजाफा 1 अक्टूबर से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल पार्टी रहनुमाओं की तनकीद की ज़द में वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इस्तीफ़े की पेशकश कर दी। कहा जब पार्टी रहनुमाओं को ही मुझ पर एतमाद नहीं तो मैं इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता। सबको पता है कि तेल क्यों महंगा हुआ, क्यों IMF के पास गए। इसके बावजूद सिर्फ मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराना तकलीफ दे है। आप पार्टी सदर हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, ओहदा आपकी अमानत, किसी और को जिम्मेदारी सौंप दें। वज़ीर आज़म ने तनकीद के बावजूद काम जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा आप काम जारी रखें, मैं पार्टी रहनुमाओं से खुद बात करूँगा।
کابینہ کے گزشتہ 3 اجلاسوں میں مفتاح اسماعیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کمانڈر ترک لینڈ فورسز جنرل موسیٰ کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا، پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ دعا زہرا کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر۔ دعا کے والد نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ دعا زہرا کو ظہیر احمد نے اغوا کیا ہے۔ اغوا کے وقت دعا کی عمر 13 سال تھی۔ ظہیر احمد نے پنجاب لے جا کر چائلڈ میرج کر لی۔ نئی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سال سے کم ثابت ہو چکی ہے۔ مغویہ کے ساتھ جنسی زیادتی ثابت ہو تو ملزم ظہیر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ درخواست میں دعا کو بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کرنے کی استدعا۔ کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ، ایک روز میں مزید 653 کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.45% رہی۔ NCOC نے عید کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کھلی جگہوں پر ادا کی جائے۔ مسجد میں اجتماعات کے بجائے کھلے میدانوں کے اجتماعات منعقد کیے جائیں۔ علماء کرام کو خطبہ مختصر رکھنے کی ہدایت۔ کورونا کی علامات والے لوگوں کو اجتماع میں شرکت نہ کرنے کی تلقین کر دی۔ محکمہ صحت نے بغیر ماسک مویشی منڈیوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا۔ ملتان کی مویشی منڈی میں ہزاروں جانور موجود، مگر راجن پوری بکرے سب پر بھاری۔ بڑے قد اور بھاری بھرکم بکرے کے دام 3.5 لاکھ روپے۔ لاہور کی مویشی منڈی میں برہمن نسل کے بیلوں کی آمد، لمبے چوڑے بیلوں کے دام بھی آسمان پر۔ خریدار صرف ونڈو شاپنگ کر کے واپس جانے لگے۔